سیرت النبی، سیرت طیبہ اور بین المذاہب ہم آہنگی، یہ آپ کا موضوع ہے۔ علم بھی ہے، تجربہ بھی ہے، تحفظ الفاظ بھی ہیں، چناؤ یعنی، اور علمیت بھی ہے، فضیلت بھی ہے، کیونکہ اساتذہ سے آپ ان کے قدموں میں بیٹھے اور اب بڑے ہو گئے ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمان خصوصی جناب افراز سیاب صاحب، استاد محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد ضیاء الحق صاحب، اس شہر کے سپوت اور ایک ایسا تناور علمی درخت جس کی چھاؤں میں پاکستان کے بہت سے پروفیسر ہیں، اور علم اور تربیت کا ایک سیل رواں ہے جو ساہیوال سے جاری ہوا اور پورے پاکستان کو اور پوری اسلامی دنیا کو سیراب کر رہا ہے۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد ضیاء الحق صاحب نے پورے پاکستان میں ایک ایسا علمی ماحول تشکیل دیا ہے جس کی چھاؤں میں میرے جیسے سینکڑوں طلباء اور تحقیق سے وابستہ لوگ جو ہیں وہ استفادہ کر رہے ہیں۔ میرا یہ اعزاز ہے کہ میں انہی کے شہر میں آج آپ سے مخاطب ہوں۔ اور پھر آج کی اس تقریب کو سجانے میں اور اس کے انتظام و انصرام میں جس شخصیت نے سب سے متحرک کردار ادا کیا ہے وہ میری بہن محترمہ منیبہ خاور شہزاد صاحبہ ہیں۔ جب میرا ان کے سامنے میں انہیں دیکھتا ہوں اور ان کا نام پڑھتا ہوں اور ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو پاکستان کی تاریخ میں محترمہ فاطمہ جناح اور رانا لیاقت علی خان اور گل بدن بیگم جیسے تاریخی شخصیات میرے ذہن میں ان کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اس تقریب کو بھرپور انتظامی اعتبار سے خوبصورت بنانے کے لیے میرے بھائی جناب احمد خاور شہزاد صاحب کی میں تحسین کروں گا، تعریف کروں گا کہ آپ نے کمال درجے کی مہارت سے آج سیرت طیبہ کی اس مجلس کو سجایا ہے۔ سیرت کا یہ پیغام وقت کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب وہ جانا چاہ رہے ہیں، ایک سیکنڈ صرف جی معذرت کے ساتھ۔ جی ہمارے دوست جناب پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب فراغت کی سعادت پانا چاہتے ہیں ہم سے، اور غالباً اس فراغت کے لیے انہوں نے شہر اقبال کا کوئی بہانہ تراشا ہے۔ میرے کانوں میں آواز پڑی ہے سیالکوٹ کی۔ جی، تو سیرت کے اس پیغام کو، سیرت کے اس سبق کو جب ہم یاد کر رہے ہیں اور اپنے فکر و شعور میں تازہ کر رہے ہیں تو اس لمحے اس خاص موضوع کی کیا ضرورت ہے۔ ایک پس منظر تو وہ ہے جس کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، یقیناً ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ہم اپنے ایمان کا اور اپنی مذہبی فکر کا حصہ سمجھتے ہیں کہ ہم رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں، آپ کی شان اقدس کے لیے مجالس بپا کریں، لیکن ایک اس کا دنیاوی پس منظر بھی ہے۔ آج وہ وقت ہے جب ہمیں دہشت گرد کہا جا رہا ہے، ہمیں انتہا پسند کہا جا رہا ہے۔ 9/11 کے بعد دنیا بدل چکی ہے اور بہت سے مسلمان ممالک عالمی طاقتوں کی زد اور ضد میں ہیں، اور پھر ابھی چند ماہ پہلے نیوزی لینڈ میں مسجد پر حملہ ہوا ہے جس میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نمازیوں کی شہادت کا رتبہ پا گئی ہے، اور پھر سارے مغرب میں اسلامو فوبیا چھایا ہوا ہے، اسلام سے خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے۔
مسلمانوں کی تہذیب اور مسلمانوں کی روایات سے خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے، حجاب سے لوگ ڈر رہے ہیں، اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں ان کا مغرب مذاق اڑا رہا ہے، اور قرآن مجید کو جلانے کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے خاکے شائع کیے جا رہے ہیں، اخبارات میں خبریں لگائی جا رہی ہیں، اور پھر بہت سے مسلمان ملکوں کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ حالت یہ ہے کہ پوری دنیا کو اس جانب متوجہ کیا گیا ہے، اور 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کے خلاف دن کے طور پہ متعارف کرانے کی ضرورت اقوام عالم نے محسوس کی ہے۔ تو اس پس منظر میں بہت ضروری ہے کہ ہم سیرت طیبہ کے پیغام کو عام کریں۔ ہم دنیا کے سامنے ایک ایسا اپنا تاریخی پس منظر ضرور رکھیں اور اپنا تعارف یہ کروائیں کہ ہم کسی کے لیے خطرہ نہیں ہیں، ہم کسی کی توہین نہیں چاہتے، ہم تشدد کے، ہم تصادم کے اور ہم عدم مفاہمت کے قائل نہیں ہیں، ہم صبر کے، ہم حکمت کے، ہم فہم و فراست کے قائل ہیں، اور رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کا احترام کیا ہے، ان کے فہم و فراست کا احترام کیا ہے، ان کی علمی خدمات کا احترام کیا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے جو اسباق ہمیں ملتے ہیں وہ مکالمہ کے اسباق ملتے ہیں، وہ بات چیت کے اسباق ملتے ہیں، وہ بات کو سمجھنے کے اسباق ملتے ہیں۔ جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم مسیحیوں کے ساتھ مل کے کیسے رہ سکتے ہیں، وہ نجران کے وفد کے ساتھ جو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تھا وہ پڑھ لے۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے مسیحیوں کو نہ صرف مسجد نبوی میں اپنے طریقے کے مطابق عبادت کی اجازت مرحمت فرمائی، بلکہ جب آپ کا ڈائلاگ ان کے ساتھ کامیاب نہ ہو سکا، گفتگو میں مسیحی اور مسلمان کسی ایک نقطہ نظر پہ جمع نہ ہو سکے، تو پھر مسیحیوں نے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے تحفظ کا جو ہے وہ اعلان کریں، آپ ہمیں امان دیں۔ تو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک مسیحیوں کو امان فراہم کی، اور پھر نجران کے وہ مسیحی بعد کے جو ادوار ہیں اسی امان کے اور اسی معاہدے کو دکھا کے امن و سلامتی کے ساتھ رہتے رہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہودیوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا تھا، تو وہ میثاق مدینہ پڑھ لیں۔ میثاق مدینہ کیا ہے؟ یہودیوں کے ساتھ اس بات کا معاہدہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے رہ سکتے ہیں، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا پولیٹیکل ڈائلاگ ہو سکتا ہے۔ اور جو یہ چاہتا ہے کہ مشرکین کے ساتھ اور کفر کے کسی بھی طبقے کے ساتھ ہم کس طرح رہ سکتے ہیں، وہ تمام غزوات کے بعد جو ڈائلاگ ہوا ہے، جو صلح صفائی کے معاملات ہوئے ہیں، ان کو دیکھ لیں، اور پھر وہ فتح مکہ کو پڑھ لیں، اور پھر جو سیاسی مشاورت ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان کسی غیر مسلم کے ساتھ مل کے نہیں رہ سکتے، وہ حضرت عباس کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کے ساتھ جب ڈائلاگ کیا تھا، اس وقت ان کے چچا حضرت عباس ان کے ساتھ تھے، اور حضرت عباس اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 3 سال کے لیے شیب ابی طالب میں قید کیا گیا اور پابند کیا گیا، تو جن لوگوں نے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے رہا کرانے کی کوششیں کی تھیں، ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں تھا۔ جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں 3 سال رہنا پڑا تھا، ان میں سے بھی مسلمان گنتی کے تھے، بقیہ تمام نان مسلمز تھے۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سیاسی معاملات کو ڈیل کرنا، تعلیم و تربیت کے معاملات کے لیے معاونت کرنا، اور انہیں عبادت کی اجازت دینے کے معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی تعصب کا مظاہرہ نہیں کیا ہے۔ اور پھر ہمارے خلفاء نے اسی روایت کو جاری رکھا ہے، اور سلاطین نے اور یہاں کے مغل حکمرانوں نے غیر مسلموں کے ساتھ غیر معمولی رواداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ پاکستان میں جہاں مسیحی بھی ہیں، جہاں مختلف دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، اور یہاں پہ سکھ بھی ہیں، یہاں پہ ہندو بھی ہیں، مختلف مذاہب کی عبادت گاہوں کا تحفظ آئین پاکستان میں اس کی ضمانت دی گئی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ ہے کہ ہم کسی شخص کی توہین نہیں کرنا چاہتے، کسی شخص کے ساتھ تشدد کا برتاؤ نہیں کرنا چاہتے۔ اس پیغام کو ہم دنیا پر واضح کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں سے یہ تاثر ابھرے گا کہ پاکستان اور مسلمان یہ جو ہیں یہ روادار ہیں اور یہ مفاہمت چاہتے ہیں، یہ تصادم کی بات نہیں کرتے، اور ان سے کسی سطح پر کسی انسانی طبقے کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر ہم سیرت کے اس پیغام کو پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ پاکستان بھی کامیاب ہوگا اور مسلمان بھی کامیاب ہوں گے۔ السلام علیکم۔